اپنے بچوں پہ رحم کرو، اپنی بچیوں پہ رحم کرو، ان کی رعایت کرو، ان کا خیال کرو، ان کی پسند ناپسند کا خیال کرو، تمہارے غلام بن جائیں گے۔ تمہارا سب سے بڑا سرمایہ تمہاری اولاد ہے۔ اگر انہیں آپ چاہتے ہو کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی قبروں پہ جایا کریں تو انہیں محبت دے کے جاؤ، انہیں پریشرائز کر کے مت جاؤ۔ تو دلوں سے تمہارے نوکر جھولیاں اٹھا اٹھا کے تمہیں دعائیں دیں گے اگر ان کو تھوڑی سی محبت۔ غریب دا تو دل ویسے ہی بڑا کمزور جہا ہوندا ہے، ایک میٹھا بول دے تو قربان ہو جاتا۔ تو بھائیو، میری بہنوں، اپنے رمضان کو اور پوری زندگی کو قیمتی بناؤ، اس دل کو محبت سے بھر دو۔ بھائیو، آدمی پیسے سے بڑا نہیں بنتا، مالدار بنتا ہے۔ عورت پیسے سے بڑی نہیں بنتی، مالدار بنتی ہے۔ بڑا وہ ہے جس میں صفات ہوں، بڑی وہ ہے جس میں صفات ہوں۔ تو ان رشتوں کو عزت دو۔ چھوٹا بننا سیکھو، اللہ بڑا کر دے گا۔ کسی سر نگو سی ٹہنی پہ رکھیں گے چار تن کے، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ۔ چھوٹا بننا سیکھ لو، اللہ بڑا کر دے گا۔ معاف کرنا سیکھ لو، اللہ عزت دے دے گا۔ درگزر کرنا سیکھ لو، اللہ ٹھنڈک پہنچا دے گا۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنی اولاد، اپنے بھائی۔ دیکھو، ہمارے ملک میں بہنوں کو حق نہیں ملتا، حق دیا کرو۔ میں اس کو بیان کرتا رہتا ہوں، تو بہت سے لوگوں نے ماشاءاللہ اپنی بہنوں کو حق دیا۔ تو ایک دفعہ ایک زمیندار میرے پاس آیا، کہنے لگا جی تھوڑے بیان سن کے، اچھا ہمارے ہاں ہمارے ذمہ داروں میں کوئی بہن اپنے بھائیوں سے باپ کی زمین کا حصہ مانگ لے تو اس کو وہ ذلیل کرتے ہیں کہ کوئی کتے کو ایسے ذلیل نہیں سمجھتا جیسے اس لڑکی کو ذلیل سمجھتا، اس سے بائیکاٹ کر دیتے۔ وہ عام طور پر جلی انگوٹھے لگوا کے پٹواری کو رشوت دے کے زمین اپنے نام لگا لیتے۔ تو میرا بیان سنا، ایک منڈی بہودین کا تھا، میرے پاس آیا، کہنے لگا میں اپنی بہن نو بلایا، میں کہا اے اپنا لے لے زمین لے لے اپنی۔ تو وہ کہنے لگے نہیں بھائی بس میں دے چھڑی، بس میں دے چھڑی۔ میں نے کہا اچھا میں تیرے نام کرا دیتا ہوں، اس کے بعد تم خوشی سے مجھے واپس کرو گی تو میں لے لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ جب اس کے نام ہو گئی نا، کہ میں تو کہہ گیا، میں کہا ہن کی خیال ہے، دینی ہے کہ نہیں؟ میرے اپنے نکے نکے بال ہیں، میں کیوں دوں؟ بچیاں بہت قیمتی دولت ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے بچیاں ہی دی، اور کیا میرے نبی نے ان کو محبت سے پالا۔ ایک حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے کہا یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں نا، یہ بڑے عالی شان لوگ ہیں۔ کس بات پہ عالی شان ہے؟ تہجد بڑی پڑھ دیں، روزے بڑے رکھ دیں۔ آپ سب سنیں، سسر بھی بیٹھے ہوں گے، ساسیں بھی بیٹھی ہوں گی، بہویں بھی بیٹھی ہوں گی۔ میرے نبی نے فرمایا یہ میرے مدینے والے بڑے عالی شان لوگ ہیں۔ کس وجہ سے یا رسول اللہ؟ کہا یہ جب کسی کی بیٹی کو لے آتے ہیں نا بیاہ کے، تو بچی اپنے سسرال میں جا کے ایسے ہوتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا میں سسرال میں ہوں یا ماں باپ کے گھر میں ہوں، اتنی محبت دیتے۔ اللہ کے واسطے اپنی معاشرت کو ٹھیک کرو، زبان کے بول محبت سے بھر لو، ان کو شہد لگا لو، گالیاں طعنے طنز نکال دو اللہ کے واسطے۔ میں آپ کو نہیں کہتا ہوں اتنے نفل پڑھو، اتنے تہجد پڑھو، اتنے نفلی روزے رکھو، اتنے حج عمرے کرو۔ محبت محبت محبت، اس بول سے محبت پیدا ہوتی ہے، اسی بول سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اولاد کو عزت دو، پھر عزت واپس آئے۔ یہ میرے نبی کا گھر، اور یہاں یہ ہماری بہن بیٹھی ہیں، یہاں میرے نبی کی بیٹی کا گھر حضرت فاطمہ، 4 قدم دا فاصلہ ہے۔ آنا جانا کبھی کبھی نہیں، ہر روز یا دوسرے دن تیسرے دن۔ اور میرے نبی کا پروٹوکول کیا تھا بیٹی کے لیے؟ آپ زمین میں کبھی بیٹھے ہوتے تھے، کبھی آپ چیئر پہ ہوتے تھے، کرسی تھی میرے نبی کے گھر میں، کبھی آپ چارپائی پہ۔ جب جنت کی عورتوں کے سردار گھر میں انٹر ہوتی وہ دروازہ اور یہ میرے نبی بیٹھے ہیں، تو آپ آگے نہیں آنے دیتے تھے، ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے اور بھاگ کے آگے جاتے تھے تیزی سے، اور جا کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے۔
پھر ان کا بیٹی کا ہاتھ چومتے تھے، پھر ہاتھ پکڑے 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 پہلے بیٹی کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے تھے۔ ہمارا ہندو معاشرہ ہے، ہندوستان میں اسلام آیا عبادت کی حد تک، معاشرت کو ٹچ نہیں کر سکے، ہماری معاشرت ہندوانہ ہے۔ میں ایک دفعہ اپنے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ مولانا جمشید صاحب کے لیے شہد کی بوتل لے، اس لیے شہد کی بوتل 10 روپے دی آئی۔ میں نے کہا حضرت جی آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں شہد۔ کہنے کہ کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ سنو آپ، میرے استاد کہنے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ یعنی اگر دیا تھا تو پھر یہ شہد لیتا ہوں، اگر نہیں دیا تھا پھر زمین ہی حلال نہیں تو شہد کیوں حلال؟ میں کہا استاد جی اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، بس 2 بھرا موجہ نال ونڈ لی آپس وچ۔ کہنے کہ اچھا تیرے دادے نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا حضور میں اس کو پیدا ہی نہیں ہوا تھا، میں نے پتہ ہی کوئی نہیں، میں تو دادے نے ویکھیا ہی کوئی۔ تو کہنے کہ ٹھیک رکھ دو۔ اتنی احتیاط، کوئی چور چوری کر جائے آپ تھانے میں رپٹ کرا دیتے ہیں۔ جن بھائیوں نے بہنوں کا حق کھایا ہوا یہ چور نہیں ہے؟ اس سے بڑی چوری اور کیا ہوگی کہ جس بہن نے اسی چھاتی سے دودھ پیا جس سے تم نے پیا، اسی پیٹ سے نکلی جس سے تم نکلے، اسی چھت میں پروان چڑھی جس میں تم پروان چڑھے، اور آج چند ٹکوں پر تم اپنی بہن کو ذلیل کر رہے ہو، کیسے نہیں دیونا؟